امام کی خدمت میں ایک شخص آیا. امام تقی کا ایک لقب ہے امام جواد. جواد کہا جاتا ہے بہت بخشنے والے کو, بہت دینے والے کو. بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ جس میں نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک بخیل, دوسرا لئیم, تیسرا سخی, چوتھا جواد. فرمایا بخیل کون ہے؟ کہ بخیل وہ ہے جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. بات پہنچ رہی ہے؟ بخیل کون ہے؟ خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. کہ اس سے بھی ایک بدتر انسان ہے جو لئیم ہے, جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا. پھر فرمایا ایک تیسرا شخص ہے جو سخی ہے, جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اور پھر فرمایا ایک چوتھا شخص ہے جو خود نہیں کھاتا لیکن دنیا کو کھلاتا. اسے جواد کہا جاتا ہے. اسے جواد کہا جاتا ہے کہ جو خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے. امام جواد کی خدمت میں ایک شخص آیا اور سوال عرض کیا, اور یہ طریقہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ جب معصومین کی خدمت میں جائیں تو اسی طریقے سے ہم سوال کریں کہ مولا آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیے. خدا کے سامنے بھی انسان جائے تو اسی طریقے سے کہ اے خدا تو اپنے قدرت اور جلالت کے مطابق ہمیں عطا فرما. ہم جب بھی مانگیں گے محدود مانگیں گے, مختصر سا مانگیں گے, خدا کو ہم خدا ہی کا واسطہ دے کر مانگیں گے تو وہ بہت عطا کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس روایت کے اندر ایک عجیب جواب دیا امام نے. جب اس نے بھی آ کر امام سے کہا کہ مولا آپ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا فرمائیے, امام نے فرمایا میں دے ہی نہیں سکتا. اس نے عرض کیا کہ مولا کیوں نہیں دے سکتے؟ اب امام نے ایک ایسا جملہ شاہ فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق ادا کروں. ہماری شان ایسی ہے کہ جو رحمت للعالمین کی شان تھی. اگر تو ہم سے ہماری شان کے مطابق مانگے گا تو ہم زمین و آسمان تجھے دے دیں گے. لیکن اس دنیا میں رہ کر تو نے ہم سے جو مانگا ہے کہ تو آپ اپنے شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیے, ہم دے اس لیے نہیں سکتے کیونکہ دنیا محدود ہے. عرض کرنے لگا پھر مولا میں کس طریقے سے آپ سے مانگوں؟ امام نے فرمایا اس طریقے سے مانگ کہ مولا مجھے میری اوقات کے مطابق عطا فرمائیے. تو پھر عرض کیا مولا کی خدمت میں مولا آپ مجھے میری حیثیت میری اوقات کے مطابق عطا فرمائیے. تو امام نے اسے 300 دینار دے دیے. تو مانگنے کے اندر بھی یہ ذہن میں رہے کہ معصومی دینے پر آئے سب کچھ انسان کو دے سکتے ہیں, لیکن دنیا محدود ہے. دنیا کے اندر ایک سسٹم موجود ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارا تو فائدہ ہوتا ہے, ہمارے پڑوسی کا نقصان ہوتا ہے. ہمارا تو یہاں کراچی والوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جو اندرون سندھ کے اندر لوگ موجود ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. اور افسوس ہوتا ہے ہمیں حکومت وقت کے اوپر کہ انہوں نے اتنا انتظام نہیں کیا کہ رحمت الہی برسے تو وہ زمین پر برسنے کے بعد رحمت ہی بنے, زحمت نہ بن جائے. عجیب بات ہے, رحمت الہی برس رہی ہے, لوگوں کی فصلیں اگ رہی ہیں اور ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہیں. بلوچستان میں دیکھیے آج حالات بڑے سنگین ہیں. اب میں درخواست کروں گا یہاں کے مومنین سے, نوجوانوں سے کہ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر بلوچستان میں بھی جا کر کام کریں. اس کام کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو انسان کی مدد ہوگی, دوسرا محرم کے مہینے کے اندر پیغام امام حسین بھی پہنچ جائے گا. تو اگر ہم دنیا کے اندر موجود ہیں تو ہمیں سسٹم کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے حاجت کو طلب کرنا چاہیے. اور پھر ائمہ علیہم السلام نے کیسے کیسے عطا کیا ہے آپ واقعات دیکھتے جائیے اور حیران ہوتے جائیے. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص خاک شفا کو بھی رکھتا ہے اپنے پاس تو خاک شفا سے کیا ہو جاتا ہے. ملا محسن فیض کاشانی ایک مرتبہ بلایا گیا انہیں اصفہان میں. اصفہان کے اندر ایک سفیر موجود تھا کہ جو عیسائی تھا. بادشاہ نے کہا یہ عیسائی سفیر وہ ہے, آپ کے ہاتھ میں جو چیز موجود ہوگی یہ بتا دے گا. ملا محسن فیض کاشانی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ہاتھ میں ایک ایسی چیز رکھتا ہوں, یہ بتا کر بتائے کہ کہاں پر موجود ہے اور کیا چیز موجود ہے. بلایا گیا اس عیسائی سفیر کو. عیسائی سفیر نے مشرق میں دیکھا, عیسائی سفیر نے مغرب میں دیکھا, شمال میں دیکھا, جنوب میں دیکھا. کہنے لگا کہ یہ ایسی چیز موجود ہے کہ جو مجھے کائنات میں کہیں نظر نہیں آ رہی. لگتا ہے کہ یہ کوئی آسمان کی چیز ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے.
ملا محسن فیض کاشانی نے کہا یقیناً وہ آسمان کی چیز ہے جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن میں تجھے اس وقت بتاؤں گا کہ اگر بتا دیا تو اس پر ایمان بھی لے کر آئے گا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پر یقین کروں گا اور ایمان بھی لے کر آؤں گا، بتائیے آپ کے ہاتھ میں کیا موجود ہے؟ کہ میرے ہاتھ میں کچھ موجود نہیں ہے سوائے خاک قبر حسین علیہ السلام کی۔ اور پھر جب یہ بیان کر دیا تو پھر جیسے کہ وعدہ ہوا تھا تو بیان کیا کہ خاک قبر امام حسین کیا ہوتی ہے، کہ خود تیرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خاک آسمان کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرزمین میں دفن ہوا ہے وہ زمین والا نہیں، وہ آسمان والا ہے، اور اس خاک شفا کے صدقے میں وہ عیسائی عالم دین بھی شیعہ ہو گیا۔ تو یہ خاک اتنی عنایات موجود ہے معصومین کی، اگر دینے پر آئیں تو کیسے کیسے معجزات، کیسے کیسے کرامات انسان کے سامنے آتی ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔